بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد دائما ابدا۔ عزیزان محترم، آج ہم علم الفرائض کا دوسرا سبق پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں علم الفرائض کے موضوع کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا موضوع طریقہ اور ورثہ ہیں۔ آج ہم طریقہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ طریقہ یہ باب ناصرہ ینصرو کا مصدر ہے اور مفعول کے معنی میں ہے۔ اس کا معنی ہے چھوڑا ہوا۔ طریقہ کسے کہتے ہیں؟ میت انسان بوقت وصال جن چیزوں کا مالک ہوتا ہے اور وہ چھوڑ کے دنیا سے چلا جاتا ہے، ان چیزوں کو طریقہ کہا جاتا ہے، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو، جائیداد کی صورت میں ہو یا حقوق کی صورت میں ہو۔ کسی بھی صورت میں انسان اپنی ملکیت کو چھوڑ کے دنیا سے جا رہا ہے تو اس کو طریقہ کہا جائے گا۔ طریقہ کے ساتھ 4 حقوق کا تعلق ہوتا ہے اور ترتیب کے ساتھ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا۔ تجہیز و تکفین یعنی کفن دفن، سب سے پہلے جو وہ مال چھوڑ کے گیا ہے اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا۔ کفن دفن میں تمام دفن تک جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آئیں گے۔ کفن کے پیسے آئیں گے، گورکن پیسے لیتے ہیں تو وہ پیسے آئیں گے، اگر قبر کی جگہ کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں تو وہ بھی پیسے آئیں گے، اور اگر ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل کرنے کے لیے سواری کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا کرایہ بھی اسی طریقہ میں سے ادا کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے تجہیز و تکفین ہے، یعنی میت کا کفن دفن اس کے طریقہ میں سے کیا جائے گا۔ نمبر 2 ہے قرض۔ اگر انسان نے قرض لیا ہوا ہے تو اس کے طریقہ میں سے دوسرے نمبر پر قرض ادا کیا جائے گا۔ ادائیگی قرض کے بعد اگر انسان نے کوئی وصیت کی ہوئی تھی تو اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ انسان کوئی وصیت کر لیتا ہے زندگی میں، اپنی حیات میں، کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد کا اتنا حصہ فلاں ٹرسٹ کو، فلاں مسجد کو، فلاں ادارے کو، فلاں مسجد کو، فلاں مدرسے کو دے دینا۔ اب سب سے پہلے اس کے طریقہ میں سے کفن دفن کا انتظام ہوگا، قرض دیا جائے گا۔ وصیت کی ہوئی ہے تو پھر وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ اب وصیت میں تھوڑی سی تفصیل ہے، یہ یاد رکھ لیں کہ نمبر 1، وصیت کا جو نفاذ ہونا ہے، وصیت کو جو پورا کیا جانا ہے وہ ثلث ما باقیہ میں کیا جائے گا۔ پھر سن لیں کہ تجہیز و تکفین کے بعد اور قرض کے بعد جو پیسے بچ گئے ہیں ان پیسوں کا جو ثلث بنتا ہے اس میں وصیت کو نافذ کیا جائے گا، اس سے زیادہ میں وصیت کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیں، ایک بندہ فوت ہوا اور اس نے 50,000 روپے پیچھے طریقہ چھوڑا ہے، کفن دفن کا انتظام کیا گیا تو 7,000 روپے اس میں صرف ہو گئے۔ قرض کو دیکھا تو 10,000 روپے اس بندے نے قرض بھی دینا تھا، 7 کفن دفن میں نکل گئے، 10,000 قرض میں نکل گئے، باقی کتنے بچے؟ 33,000۔ 50,000 میں سے 33,000 باقی بچے۔ وصیت کو دیکھا تو اس بندے نے 15,000 روپے کی وصیت کر رکھی تھی کہ میرے مرنے کے بعد 15,000 روپے آپ فلاں ادارے کو دے دینا۔ اب 17,000 پہلے نکل گئے، 33,000 بچے تھے۔ اب اس 33,000 میں اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ تو ہم نے قاعدہ پڑھ لیا ہے کہ وصیت کا نفاذ ما باقیہ، تجہیز و تکفین اور قرض کے بعد جو بچے ہوئے پیسے ہیں ان کے ثلث میں ہوگا، یعنی کل مال کو نہیں دیکھیں گے۔ کل مال کو دیکھا جائے تو وصیت اس کی نافذ ہوتی ہے چونکہ یہ کل مال کے ثلث سے کم ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ما باقیہ، تجہیز و تکفین اور قرض کے بعد جو پیسے بچ گئے ہیں، اور وہ کتنے ہیں؟ 33,000۔ اب 33,000 کے ثلث میں اس کی 1/3 میں وصیت کو پورا کیا جائے گا، اور جو وصیت 1/3 سے تجاوز کر جائے گی اس حصے میں وہ باطل ہو جائے گی۔ اب 33,000 کا اگر آپ ثلث نکالیں تو وہ بنتا ہے 11,000۔ تو 11,000 روپے میں وصیت اس کی پوری ہوگی اور بقیہ 4,000 میں وصیت باطل ہو جائے گی۔ یہ بات بڑی قابل غور اور یاد رکھنے والی ہے۔ دوسری وصیت کے حوالے سے بات یہ ہے کہ وصیت وارث کے لیے نہیں ہو سکتی۔ جن رشتہ داروں نے وارث بننا ہوتا ہے، یعنی مورث جو ہے، انسان اپنے بیٹے کے لیے وصیت نہیں کر سکتا چونکہ اس نے وارث بننا ہے، اپنی بیوی کے لیے نہیں کر سکتا چونکہ اس نے وارث بننا ہے، بیٹی کے لیے نہیں کر سکتا چونکہ اس نے وارث بننا ہے،
تو जिन रिश्तेदारों ने वारिस बनना होता है उनके लिए वसीयत करना जायज नहीं होता। पाक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है, ला वसीयत लिल वारिस, वारिस के लिए वसीयत करना जायज नहीं। कोई कर दे वो वसीयत बातिल हो जाएगी, उसका कोई एतबार नहीं होगा। तजहीज़ व तकफीन, कर्ज और वसीयत को पूरा करने के बाद जो माल बच जाएगा वो वुरसा के दरमियान कुरान और हदीस और इजमाए उम्मत के मुताबिक तकसीम कर दिया जाएगा। जिसको विरासत कहते हैं वो विरासत बनेगा, और वो जो मुकर्ररा हिस्से हैं वुरसा के उनके मुताबिक उनमें तकसीम कर दिया जाएगा। तो ये आज का हमारा सबक है, जिसमें हमने पढ़ा कि तरीका का माना है छोड़ा हुआ, और किसे कहते हैं कि इंसान बवक्त विशाल जिन चीजों का मालिक होता है छोड़ के चला जाता है उनको तरीका कहा जाता है। तरीका के साथ 4 हुकूक का ताल्लुक होता है और तरतीब के साथ होता है तजहीज़ व तकफीन, कर्ज, वसीयत, विरासत। विरासत चौथे नंबर पर आता है, और इसी के बारे में हमारी आगे बहस चलेगी कि वुरसा कौन कौन से हैं और उनके हिस्से कितने कितने हैं। दुआ है अल्लाह हमें याद रखने की तौफीक अता फरमाए।